جی 5 کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 7 اگست اور جمعہ کا دن۔ تو بیٹا جمعہ کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو پلیز سب بچے درود شریف پڑھ لیں اور جمعہ کی فضیلت کے بارے میں جو آپ کو فضیلتیں بیان کر دی گئی ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور آپ نے جمعہ کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کو تا حیات قائم رکھنا ہے، اس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بیٹا ہماری کتاب کا یہ آخری سبق تھا جو کہ ہماری فرسٹ ٹرم کے سلیبس کا تھا، ایک پہاڑ اور گلہری۔ ہم نے یہ نظم پڑھی اور یہ نظم تھی علامہ اقبال پہ لکھی ہوئی۔ علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے قومی شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کی مشق کی، مشق میں ہم نے اس کے سوالوں کے جوابات کیے، پھر ہم نے اس کے ہم معنی الفاظ کیے، ہم قافیہ الفاظ کیے، واحد جمع کیے، پھر ہم نے ضرب المثل کی جو ہے ہم نے درستگی کی کہ ضرب المثل یہاں پہ غلط لکھی ہوئی تھی، ہم نے ان کی کریکشن کر کے اس کو لکھا۔ آگے ہمارے پاس صفحہ نمبر 56 پر سوال نمبر 9 ہے کہ آپ نے مکالمہ لکھنا ہے اور مکالمہ آپ نے لکھنا ہے دو دوستوں کے درمیان وقت کی پابندی کے بارے میں۔ تو بیٹا مکالمہ اصل میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کو دوں گی کہ مکالمہ جو ہوتا ہے اس کی تعریف اصل میں یہ ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان تضاد ہوتا ہے اور وہ ان کی خود کلامی سے باتیں کرتے ہیں جو وہ اپنے آپ سے بیان کرتے ہیں۔ مکالمے کی عملی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مکالمے کا مطلب کسی مسئلے یا صورت کا حل نکالنا اور آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ہمیں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں ہمیں معاشرے میں موجود لوگوں کے تقاضات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ یا کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔ مکالمے کے لیے ہمیں چند اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1 پہ ہے کہ عام اور سادہ بول چال میں لکھنا ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہے کہ آپ کو درمیان میں کوئی بات چھوڑنی نہیں چاہیے، جو بھی بات آپ نے کرنی ہے آپ نے اس کو درست الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے آپ کا لہجہ شگفتہ اور دلچسپ ہو کہ کسی کو طنزیہ لہجے میں آپ بات نہیں کریں گے اور کلو کے ساتھ تمہید کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فلموں اور ڈراموں والی باتوں کو اس میں ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دو دوستوں کے درمیان وقت کی پابندی کے بارے میں مکالمہ لکھیں گے۔ تو بیٹا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ مکالمہ لکھتے وقت ہم دو لوگوں کی بحث کو لکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی بحث کرتے ہیں، کس قسم کی بحث چاہتے ہیں۔ تو آپ نے وقت کی پابندی بیٹے ہمارے لیے خاص ٹاپک ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے پاس پچھتاوے کے پاس علاوہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، کوئی ان کی زندگی کے تاثرات نہیں ہوتے، ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کوئی حل نہیں نکلتا کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح کیسے گنوا بیٹھے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ دنیا میں قدر اور ہمت کے ساتھ وقت کی پابندی کر چکے ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے۔ ان کی مثال بھی ایسے ہے کہ جس طرح ایک کسان جو ہے اگر وہ وقت پر اپنی فصل کی دیکھ بھال نہ کرے تو اس کو پورا معاوضہ نہیں ملتا، بدرجہ کہ اس آدمی کے یا اس کسان کے جو وقت پر اپنی کھیت کو سیراب کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور آخر کار وہ بہت زیادہ منافع حاصل کرتا ہے۔ تو بیٹا ہم یہاں پہ وقت کی پابندی کے بارے میں دو دوستوں کی بحث کریں گے، دو دوستوں کی گفتگو سنیں گے کہ وہ آپس میں اس مکالمے کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو بیٹا وقت کی پابندی بہت اہم ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دو دوستوں ماہم اور ثنا کی بات کریں گے۔ ماہم: السلام علیکم، کیسی ہو ثنا؟ ثنا: وعلیکم السلام ماہم، میں ٹھیک ہوں، اور کیسا چل رہا ہے سب؟ پڑھائی کیسی ہے تمہاری؟
دونوں آپس میں ایک دوسرے سے سوالیہ انداز میں بات کرتے ہیں۔ ہم پوچھتی ہے، ہاں ثنا، میری پڑھائی تو ٹھیک ہے، تم بتاؤ آج کل امتحان ہونے والے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہیں پڑھا۔ ثنا، ماہم تم ہر بار ایسے ہی کہتی ہو، میں تمہیں اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ وقت پر کام کیا کرو، تم تو میری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ماہم، تم تو رہنے ہی تو، تم تو ہمیشہ کتابی کیڑا ہی بنی رہتی ہو، کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ تو وہ پھر اس کو اس انداز میں جب کہتی ہے تو اس کو اس بات سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر ثنا کہتی ہے تم جانتی نہیں ہو شاید جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں وہ سب وقت کی قدر کرتے تھے اور اپنا کام وقت پر کرتے تھے۔ ماہم، تم ساری باتوں چھوڑو، وقت جب آئے گا تو سارے کام ہو جائیں گے، تم تو خواہ مخواہ پریشان ہوتی رہتی ہو۔ ثنا، تم اس بات کو سمجھو کہ قدرت کا نظام کے برعکس تمام کام وقت پر ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سب نظام وقت کی پابندی سکھاتے ہیں۔ مثلاً نمازوں کے اوقات کو دیکھو اور سورج نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات، یہ سب کام ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے ہیں۔ ماہم، تم کبھی تو ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ثنا، تمہیں دلچسپی لینی چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی پر بے مثال مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سب کے پیش نظر اگر ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے تو ہمیں گزرا ہوا وقت واپس نہیں ملتا۔ ماہم، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نہیں پڑھتی تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، تم مجھے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ وہ دیکھیں پھر اس کے ساتھ گلہ ہی کرتی ہے، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی کہ میں اس کی بات کو مان لوں۔ پھر ثنا اس کو سمجھاتی ہے، ثنا پھر اس کو کہتی ہے کہ تم جانتی ہو تم نہیں پڑھتی تو ہر کسی سے ڈانٹ کھاتی ہو، تم ایسی بات سے شرمندگی محسوس کرنی پڑتی ہے اور یا تم اس بات سے شرمندگی محسوس کرتی ہو۔ اب تم ایک طالب علم کی ہی مثال لو، اگر وہ وقت پر نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ فیل ہو جاتا ہے یا پھر نمبر کم آتے ہیں۔ ماہم، یہ بات تو تمہاری درست ہے، اس بات کو تو میں مانتی ہوں، شکر ہے کہ مان ہی گئی، غلطی مان ہی لی اس نے کہ میں اس بات کو مان لوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ وقت ضائع نہیں کروں گی، ہر کام وقت پر کروں گی۔ ثنا خوش ہو جاتی ہے کہ میری دوست نے میری بات مان لی۔ ثنا، شاباش، بالکل درست کہا، میں نے آئندہ تمہیں کامیاب دیکھنا ہے اور میں تمہیں ہمیشہ کامیاب دیکھوں گی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور مجھے تمہارے اس فیصلے سے بہت خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر ماہم، ہاں سنا ہے، تمہاری بات سمجھ گئی ہوں میں۔ ماہم پھر کہتی ہے، ہاں ثنا، میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ ثنا، خدا حافظ، میں چلتی ہوں، اب میرا پڑھنے کا وقت ہے۔ ماہم، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھنا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ کام مکمل ہوا۔ آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کا سوال نمبر 10 جو کہ صفحہ نمبر 56 پر ہے، اس میں آپ نے اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں مضمون لکھنا ہے، آپ نے وہ پوائنٹس میں لکھنا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ آپ میکسیمم 8 پوائنٹس لکھیں تاکہ ہر پوائنٹ میں آپ کی بات واضح ہو۔ اور یہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا، منڈے کو ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے اور ساتھ ہی یہ ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس کا لاسٹ چیپٹر تھا۔ ہماری یہ لاسٹ چیپٹر کی کلاس آج ختم ہوئی، ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ختم ہو گیا ہے۔ تو بیٹا آپ نے اب یہ کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور کتابوں کو دوبارہ سے پڑھائی جب ہم شروع کریں گے تو اس میں جو مسنگ کام رہ گئے ہیں اس کو بھی آپ نے بر وقت کام کرنا ہے تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کی
پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.